السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کیا آپ نے اپنے بالوں کے بارے میں مزید کچھ سوچا؟ کیا کیا؟ کون سی ایک بات یاد رہی بالوں کے بارے میں؟ عزت دینی، پھر برش کرتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے کیا کیا؟ اور پورے بال کھولے یا بیچ میں؟ پھر کھولنے والوں نے سمیٹے بھی کچھ؟ الحمدللہ، لیکن اتنا نہ سمیٹ دیں کہ وہ کبھی بھی نہ کھلے۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ کچھ لوگ کھولتے ہیں تو کبھی سمیٹتے نہیں، اور کچھ سمیٹتے ہیں تو کبھی کھولنے کا نام نہیں لیتے۔ ہمیشہ بند رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ بھی عزت دینا نہیں ہے، وہ بھی ان کا خیال کرنا اور کیئر کرنا نہیں۔ جس طرح ہماری اسکن کو ہوا لگنی چاہیے اور دھوپ ملنی چاہیے، اسی طرح بالوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کبھی کبھی بالوں کو اتنا کس کے باندھتے ہیں اور مسلسل باندھے رکھتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، کہ جب موقع بھی ہوتا ہے تو بٹا اتارنے کا یا اسکارف اتارنے کا تو پھر بھی ہم نہیں اتارتے۔ تو اس سے بالوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ کافی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب سے اسکارف پہننے شروع کیے بال خراب ہو گئے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ بالوں کی ہم عزت نہیں کرتے، جڑیں کمزور ہو جاتی ہے نا۔ اگر آپ گھر جا کے بھی اسکارف نہیں اتارتے اور رات کو سوتے وقت بھی پھر دوپٹہ لپیٹ لیتے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو کسی وقت ہوا لگے گی نہیں، اور سر کی اسکن کو بھی نہیں لگے گی، تو پھر اسکن پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں۔ میں ایک اور بات یہ بھی سوچ رہی تھی کہ بالوں کو صحیح سے باندھنا بھی ضروری ہے نا، کہ کبھی یا تو ہم لوگ اتنا کھلا باندھتے ہیں کہ ہر جگہ سے بال دکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اسکارف کے اندر سے بھی نکل رہے ہوتے ہیں، یا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اتنے کس کے یا بہت اوپر، جو کہ غلط ہے۔ تو صحیح باندھنا بھی بالوں کو ضروری ہے۔ یعنی بال باندھتے وقت ایک نیچرل نارمل وے میں باندھیں، چاہے چٹیا کریں، چاہے آپ کلپ کریں، چاہے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں۔ لیکن پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ بالوں کو بہت اونچا کر کے نہیں باندھا جائے، یعنی اس طرح کہ وہ نمایاں ہونے لگے، یہ درست نہیں۔ اور اس میں خصوصاً نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں بالوں کو اونچا باندھنے کے بارے میں ایک وعید آئی ہے؟ کس کو یاد ہے وہ حدیث؟ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، چاہے سی تھرو ہوں چاہے بہت ٹائٹ ہوں، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی۔ یعنی لباس، ڈریس اور فزیکل ساری اپیرنس کا مقصد کیا ہے؟ کہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی بہت اونچے اٹھے ہوئے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا عمل ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا کہ جو دنیا میں ایک غلط نمائندگی کرے اسلام کی، اور دوسری طرف آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور خصوصاً نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس میں صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا۔ یعنی مرد تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بال لمبے ہوں گے تو ان کو رول کر لیا پیچھے، تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے، نماز کے اندر ہی کھولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تم نے میرا سر کیوں چھیڑا؟ تو ابن عباس نے فرمایا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بالوں کا جوڑا بنا لینا ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں۔ نماز میں ہاتھ آگے باندھتے ہیں نا، تو ایسے جیسے کوئی پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے سیدنا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سیدنا حسن بن علی کے پاس سے گزرے
جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی، یعنی اس کو رول کر کے اندر کو کیا ہوا تھا بالوں کو۔ ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے۔ حضرت حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا کہ میرے بال کیوں کھولے؟ تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوئیے، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے، اس جگہ شیطان بیٹھتا ہے۔ جی پیچھے جہاں سے یہاں اوپر کر کے نہیں باندھتے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں عام طور پہ خواتین یہ کرتی ہیں، پہلے تو وہ پراندہ وغیرہ ڈالتے تھے اور بھی لمبا ہو جاتا تھا تو اس کو بالوں کو رول کر 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 کے تو بیچ میں دھنسا دیتے ہیں۔ وہ اپنے ہی بالوں کو ایک دو ان کو بل دیے اور پھر اس کے بعد جو باقی بچی چوٹی اس کو اندر دھنسا دیا، یا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے بال اٹھا کے یا پونی ٹیل بنا کے اوپر کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عادت ڈال دیتے نا کہ یا سر کے اوپر، تو دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹیو لگتی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی ریزن ہوگی کہ جو اتنا اس کو ناپسند کیا گیا؟ اس سے اوور آل فیلنگ میں کیا فرق آتا ہے؟ خود آپ کر کے دیکھیے، پریکٹس کیجئے گھر جا کے، بال کھول کے نیچے کو باندھیے اور پھر سارے اٹھا کے اوپر کو باندھیے اور سر جھٹکیے، اور دونوں فیلنگز کو نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ کے بال اسٹریٹ تھے، ایک نیچرل وے میں بندھے ہوئے تھے، تو آپ کی فیلنگ کیا تھی، اور جب آپ نے اس طرح اوپر کیے تو کیا فیلنگ تھی۔ یعنی اتنی سخت وعید، اور اس کے ساتھ شیطان کی بیٹھک اس جگہ کو کہا گیا، تو اگر شیطان ہمارے سر پہ ہی سوار رہے تو پھر وہ اندر بھی دخل کرے گا نا، صرف باہر ہی نہیں بیٹھے گا۔ ایک انسان دن میں تقریباً 70,000 خیالات سوچتا ہے، یعنی 70,000 باتیں اس کے دماغ سے گزرتی ہیں۔ ہم اگر صبح سے شام تک اپنے 70,000 خیالات کو دیکھیں یا ان کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنے فیصد ایسے خیالات ہیں جو واقعی بہت پروڈکٹیو ہوں، مثبت ہوں، پازیٹیو ہوں، خیرخواہی پر مبنی ہوں، اچھے اچھے آئیڈیاز ہوں جن میں آپ واقعی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ادروائز کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی ورکشاپ بن جاتی ہے، منفی خیالات، سستی، غصہ اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں پوری شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ اس کا سوچ ہی سے تو باقی سارا کام ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سوچ ہی کا تو نتیجہ ہوتا ہے، ساری شخصیت ہی وہیں بنتی ہے۔ یعنی اسٹریٹ ہیں، کہیں بھی ان کو کلپ کر لیجئے، باندھ لیجئے، لیکن ان نیچرل وے میں اوپر اٹھانا منع ہے۔ اوپر اٹھا کے کھلے چھوڑیں یا اس کو کچھ بھی کریں۔ جی گردن سے اوپر تو یہاں تو ٹھیک ہے، ذرا سا اوپر کر دیا جائے کہ گردن پہ نہ چبھے، لیکن جب نظر آنے لگ جائے، شیپ بن جائے ان کے پیچھے، وہ درست نہیں۔ جی جی وہ کتنی دفعہ کھولیں گے اور بند کریں گے، سارا دن اسی میں لگے رہیں گے۔ عادت ہی تو تبدیل کرنی ہے۔ ہم نے تو شروع ہی اس سے کیا تھا کہ ہر وہ عادت جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اسے ہم نے چھوڑنا ہے، اور ہر عادت کا چھوڑنا چاہے اچھی ہو یا بری ہو نفس پہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ عادات ہمارے لیے کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ ہیبٹ میکنگ اور بریکنگ پر ہی تو شروع سے بات کر رہے ہیں ہم، اور اس کو ہم نے ایکسکیوز تو بنانا نہیں، ورنہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو بھی وہ کرے گا۔ اور آپ کا کرنا صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، آپ کو دیکھ کے 10 اور لوگوں نے وہ کام کیا تو وہ کس کے حصے میں جائے گا؟ وہ بھی آپ کے حصے میں جائے گا۔ اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بوجھ اٹھائیں گے۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، جو جی چاہے کریں۔ میں بورڈ پہ لگوا دوں گی حدیث کے ریفرنس، عربی جو بھی چیک کرنا چاہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ علم عمل ہی کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالوں کی تقریب میں سے یہ بات بھی ہے کہ بال صحیح جگہ پر صحیح طور پر ڈسپوز آف کیے جائیں، ان کو ہر طرف بکھرا ہوا نہیں چھوڑ دیا جائے۔ بعض لوگ فلش آؤٹ کر دیتے ہیں، وہ پائپ ہی بند ہو جاتے ہیں اور ان کا پانی ابل ابل کے ساری گلی کو گندا کر رہا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی اذیت کا سبب بنے، اور کتنے لوگوں کے کپڑے ناپاک کیے ہم نے۔ اور اکثر گٹر جو بند ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ بالوں کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ بالوں کو دبانا چاہیے، کوئی ایک چیز ایسی بنا لیں جہاں پر سارے بال ڈالتے جائیں اور پھر ان کو اکٹھے ڈسپوز آف کر دیں۔ اور یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ دیں، کیونکہ بالوں پہ جادو بھی ہوتا ہے نا، تو اس اعتبار سے بھی بہت حفاظت کرنی چاہیے بالوں کی اپنے۔
کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ کنگھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ تو واش روم میں ہی کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے وہاں بہت بال گر جاتے ہیں۔ جہاں آئینہ دیکھا وہیں کھڑے ہو گئے بال بنانے۔ تو گھر میں ایسی جگہ بال بنائیے کہ جہاں سے پھر اس جگہ سے ہی چن لیے جائیں، اکٹھے کر لیے جائیں۔ جی یہ کہتی ہے کہ سارے بال وہ ٹیشو کے ساتھ اٹھا لیتی ہے، اس کے ساتھ جلدی چمٹ بھی جاتے ہیں، ہاتھوں میں بعض اوقات نہیں آتے گیلے بال جو ہوتے ہیں۔ بالکل بہت صاف ستھرے رہیں گے، یعنی جب آپ نہا کے نکلیں یا کنگھی کر کے نکلے تو ایک نظر ڈال لیں نیچے اور ان کو اٹھا لیں خود ہی، اور ٹیشو سے اٹھانا آسان ہے نسبتاً کہ ہاتھوں سے وہ نہیں اٹھیں گے۔ جی ابھی پچھلے دنوں میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ ایک کمپنی تھی چائنا کی، انہوں نے یہاں سے ان بچوں کو ہائر کیا جو کوڑا چنتے ہیں نا، اور ان سے صرف انہوں نے بال لیے اور ایک بڑی کنسائنمنٹ بالوں کی باہر لے کے گئے، کیونکہ وہ بالوں سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کی سینریز دیکھی ہوں جو بنی ہوتی ہیں باریک بالوں سے بنی ہوتی ہیں، تو وہ سن کے میں اتنی پریشان ہوئی کہ ہم بالوں کو چھپانا ہے حکم ہے، اور ہمارے بال اگر اس میں اڑ کے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کس کی نظر سارا پردہ ہو گیا۔ ابھی جب پچھلی بات ہو رہی تھی اس پہ بھی میں حدیث سن کے یہ سوچی تھی، حالانکہ حدیث پہلے سنی ہے، اس وقت مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ شیطان انسان کو اسی رستے سے بہکاتا ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو آج کل آپ دیکھیں کہ جتنا ان ہوا ہے یہ چیز کہ سکارف پہننے والے اونچے بال بنا کے یہ پلہ اٹھا کے اس جگہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو بہت آئیڈیلائز کر رہی ہیں نئی لڑکیاں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل منع ہے۔ یعنی حجاب میں بھی شیطان داخل ہو گیا نا، کہ حجاب کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ یعنی حجاب کس لیے ہے؟ تاکہ اٹریکشن کو چھپایا جائے، تو اگر وہ پھر ایک اور اٹریکشن آپ نے اس میں بنا دی تو پھر کیا مقصد رہا؟ اور پھر میں سوچتی ہوں کہ کس کے لیے، کس کو مائل کرنا ہے، وائی، کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں قرض کیا گیا انہیں کو جو مائلات اور ممیلات ہیں، وہ ریزن ہی بتا دی گئی کہ یہ چیز منع ہے۔ اس کا مطلب پورا نیٹ ورک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹ میں جو بچہ کوڑا جمع کرنے آتا ہے اس کو منتھلی پیسے ملتے ہیں صرف بال جمع کرنے کے لیے، اس سے وگ وغیرہ بھی بنتی۔ اب وہ جو وگ بنتی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ہی کے بال ہوں۔ واٹ؟ ریڑھی والا آتا ہے بچوں کے بال لے کر ان کو چیزیں دے دیتا کھانے پینے والی۔ استغفر اللہ۔ یہ کہتی ہے ٹی وی میں آیا تھا کہ قبروں سے مردوں کے بال کاٹ کاٹ کے نکالے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن بالوں کی تکریم، یہ سب باتیں تکریم کے خلاف ہیں، آپ ان کی لسٹ بنا سکتے ہیں، تکریم کے خلاف امور، اور سافٹ بورڈ پہ لگائیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تکریم کے اپوزٹ جاتے ہیں۔ جی کہتے کہ کچھ لوگ عاملوں کو بیچتے ہیں اور وہ اس پہ جادو کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اپنے بال اکھڑواتے ہیں اور وہ ان کی اسٹکی اس کے ساتھ ہی لگے رہ جاتے ہیں اور وہ لوگ ساتھ سمیٹ کے لے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ان کو واپس ریسائیکل کرتے ہوں۔ یعنی کسی بھی قسم کے بالوں کی حفاظت کیجیے۔ کہتے کپڑا بچھا کے کنگھی کریں یا اپنے کندھے پہ، جیسے میں اسی طرح کرتی ہوں کہ کندھے پہ کپڑا ڈال لیا اور اس کے اوپر سے پھر سارے بال چن لیے۔ وہ ایک ہی کپڑا رکھے اپنا، وہ جب آپ تیل لگانے لگیں یا کرنے لگے تو اس کو آپ کندھے پہ ڈال لیں، تو اس سے یہ کہ آپ کے سویٹر اور باقی ادھر ادھر نیچے کہیں وہ پھیلیں گے نہیں۔ جب ہم کالرز میں جاتے ہیں تو وہ جو بال کٹنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے وہاں پر بکھرے رہ جاتے ہیں، اور اسی نیوز میں یہ بھی تھا کہ سب سے زیادہ کمائی ان عاملوں کی جو ہے وہ یہاں کالر سے ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ بال جمع کیے جاتے ہیں۔ 2000 روپے کے 1 کلو بکتے ہیں بال۔ میں یہی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہی تھی کہ جادو تو جس پہ کرنا اس کے بال چاہیے، تو وہ سب کے بالوں پہ جادو کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ سارے لوگ اس عامل کی طرف اٹریکٹ ہوں اور وہ اس سے جا کے حساب کرائیں تو اس کا کاروبار چمکے۔ یعنی اگر ایک محلے میں سب کے بال یا جس کے بال اکٹھے ہوئے ان پر اس نے ایک دفعہ جو کرنا کر دیا، تو وہ پھر ان لوگوں کے اوپر اثرات جائیں گے اور پھر وہ آ کر اس عامل کے پاس خود بخود رجوع کریں گے۔ بہرحال اگر ہم صرف ایک حدیث پر عمل کر لیں تو ان سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ یہ زندگی کے سلیقے ہیں نا جو پہلے ہمارے طور طریقوں کا حصہ ہوتے تھے۔ ہمارے گھر کے بزرگوں نے بچپن سے بہت زیادہ اس پر زور دیا، توجہ دی کہ بال ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، عورت کا بال ہے، پردے کی چیز ہے، اسے چھپا کے رکھو، کیونکہ
انسان جو حجاب وغیرہ کرتا ہے اس میں بھی سب زیادہ اس کی توجہ اسی پر ہوتی ہے نا کہ بال نہ دکھائی دیں کسی کو، کیونکہ بالوں کے اندر ایک اٹریکشن ہے، بالوں کے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جو عورت کے بالوں کے اندر خصوصاً جو مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا، تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس چیز کی ممانعت ہو کہ بال بہت اونچے نہ کریں، کیونکہ وہ بھی مائلات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر ریمائل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، پھر چاہے وہ پردے کے اندر ہی ہو چاہے اسکارف کے اندر ہی ہو، لیکن جب اٹھا کے اوپر کیے ہوئے بظاہر نظر نہیں آ رہے لیکن شیپ نظر آ رہی ہے کہ کتنے زیادہ یہ تھوڑے بال ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ہوں گے تو زیادہ اثر اٹھے گا اور اگر کم ہوں گے تو کم اٹھے گا. جی اس سے بدبو بھی پھیلتی ہے اور تکریم کے خلاف ہے نا، انسانی جسم کا حصہ ہے، نہیں جلانا چاہیے. اکا دکا تو چلے، کوئی سمندر کے کنارے رہتا ہے تو پانی میں ڈال دے تو اور بات ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اثرات پھر مچھلیوں وغیرہ پہ کیا پڑتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو دبا دیں. اگر آپ اپنے کسی کچے آس پاس کے صحن میں یا کہیں بھی دبا دیتے ہیں تو وہ بال ڈیزالو ہونے کے بعد زمین کے لیے فرٹیلائزر کا کام دیں گے. اکا دکا تو خیر ہے، لیکن یہ کہ اگر ڈھیروں اتر رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں تو ان کو اس طرح بن میں پھینکنا درست نہیں. جی جی بالکل، یعنی کوئی بھی چیز جو جسم کو نقصان دیتی ہو یا صحت کو نقصان دیتی ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. باقی کچھ چیزیں جو فقہی احکام ہے وہ کتاب طہارہ میں آپ لوگ پڑھ ہی لیتے ہوں گے کہ جس میں بالوں کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لگانی چاہیے کہ جو غسل میں مانع ہو، اس میں رکاوٹ ڈالیں. سائڈ سے مانگ نکالنے کو منع کیا گیا، یہود کی مشابہت سے منع کیا گیا. جی ہاں ٹرم کرنا الاؤڈ ہے، اس میں منع نہیں کیا گیا. کچھ لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی کہ لوہا نہ لگے یا کینچی نہ لگے، تو اس سے منع نہیں کیا گیا.